بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل پر ایک مرتبہ پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور تندرستی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ تو محترم، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے خربوزے کے حوالے سے، میلن کے حوالے سے، جسے سویٹ میلن بھی کہتے ہیں۔ خربوزہ کن لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور کس کے لیے اس کا استعمال نقصان دہ ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے خربوزے کے فوائد، میلن بینیفٹس۔ محترم، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بہت سی شکلیں آپ کے سامنے ہیں، خربوزے کی بہت سی اقسام اس فیملی کی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ روزمرہ زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف رنگ کے خربوزے اور مختلف ڈیزائن اور مختلف کلر کے خربوزے جو ہے وہ آپ کو مختلف سٹائل کے خربوزے آپ کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے مزاج کی، تو اس کا جو مزاج ہے وہ گرم تر ہے۔ خربوزہ اور اس کے بیجوں کا استعمال، بہت سے فوائد ہے اس میں بدن کی تقویت پہنچاتا ہے، خون کی پیدائش کے لیے یہ نہایت ہی موزوں ہے۔ خربوزہ پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے، پیشاب آور ہے، قوت بخش ہے اور قبض کو دور کرنے والا ہے، مادہ تولید کو بڑھاتا ہے اور خپتی پن جو ہے اس کو دماغ سے دور کرتا ہے۔ یہ پسینہ لاتا ہے اور پیشاب کو صاف کرتا ہے۔ خواتین کے اندر دودھ بڑھانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یرکان کے لیے فائدہ مند ہے، یہ پیٹ کی گرمی اور خرابی کو دور کرتا ہے، گردوں کی بیماریوں کو مٹاتا ہے اور یہاں تک کہ پتھری وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو بھی نکال دیتا ہے۔ سینے کا درد ہو، جکڑن ہو، گردوں کی سوزش وغیرہ ہو، سوجن ہو تو اس کو بھی یہ دور کرتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے گلے کی جلن کو بھی دور کرتا ہے۔ اس کے بیجوں کا چہرے پہ اگر لیپ کر دیا جائے تو چہرے کی چمک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی قبض ہو، خربوزہ کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ اس میں خربوزے کے زیادہ استعمال سے پیٹ اور آنتیں جو ہے کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اگر بہت زیادہ استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ قبض کو دور کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ تحلیل کرتا ہے جسم کو، تو اس وجہ سے یہ وزن کم کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تو آنتوں کے اندر، پیٹ کے اندر، معدے کے اندر اور بڑی آنت اور چھوٹی آنت کے اندر جب اس کی تحلیل ہونے کی یعنی اس کی جو قوت ہے اس کو یہ بڑھا دیتا ہے، اس میں تحریک پیدا کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے کمزور ہونے کا بھی خدشہ ہے کہ بہت زیادہ اگر ایکسٹرا آرڈینری خربوزے کھائے جائیں تو۔ ہیضے کے دنوں میں زیادہ کھانے سے، بہت زیادہ کھانے سے پھر ہیضہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ گرم مزاج والے جو ہیں لوگ ہیں، جن کا مزاج آلریڈی بہت زیادہ گرم رہتا ہے، ان کے لیے یہ بہت زیادہ استعمال فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ آنکھیں دکھنی شروع ہو جاتی ہیں، گلا ان کا پک سکتا ہے، اس کے علاوہ ان کے لیے کچھ جو ہے وہ نقصان پیدا کر سکتا ہے۔ کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے فوری بعد پہ خربوزہ نہیں کھانا چاہیے۔ خربوزہ کھانے کا جو اصل وقت ہے یا درست اس کا وقت ہے وہ دونوں کھانوں کے درمیان کا وقت ہے، کہ دو کھانوں کے درمیان میں اسے کھایا جائے۔ امید ہے کہ یہ آج کی جو آپ کے ساتھ ہم نے خربوزے کے حوالے سے، سویٹ میلن کے حوالے سے اس کے کچھ فوائد آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، آپ کو یہ فائدہ دیں گے انشاءاللہ، اور آپ اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک شیئر کریں گے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ملیں گے بہت جلد ایک اور بہترین انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل پر ایک مرتبہ پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور تندرستی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ تو محترم، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے خربوزے کے حوالے سے، میلن کے حوالے سے، جسے سویٹ میلن بھی کہتے ہیں۔ خربوزہ کن لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور کس کے لیے اس کا استعمال نقصان دہ ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے خربوزے کے فوائد، میلن بینیفٹس۔ محترم، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بہت سی شکلیں آپ کے سامنے ہیں، خربوزے کی بہت سی اقسام اس فیملی کی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ روزمرہ زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف رنگ کے خربوزے اور مختلف ڈیزائن اور مختلف کلر کے خربوزے جو ہے وہ آپ کو مختلف سٹائل کے خربوزے آپ کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے مزاج کی، تو اس کا جو مزاج ہے وہ گرم تر ہے۔ خربوزہ اور اس کے بیجوں کا استعمال، بہت سے فوائد ہے اس میں بدن کی تقویت پہنچاتا ہے، خون کی پیدائش کے لیے یہ نہایت ہی موزوں ہے۔ خربوزہ پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے، پیشاب آور ہے، قوت بخش ہے اور قبض کو دور کرنے والا ہے، مادہ تولید کو بڑھاتا ہے اور خپتی پن جو ہے اس کو دماغ سے دور کرتا ہے۔ یہ پسینہ لاتا ہے اور پیشاب کو صاف کرتا ہے۔ خواتین کے اندر دودھ بڑھانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یرکان کے لیے فائدہ مند ہے، یہ پیٹ کی گرمی اور خرابی کو دور کرتا ہے، گردوں کی بیماریوں کو مٹاتا ہے اور یہاں تک کہ پتھری وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو بھی نکال دیتا ہے۔ سینے کا درد ہو، جکڑن ہو، گردوں کی سوزش وغیرہ ہو، سوجن ہو تو اس کو بھی یہ دور کرتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے گلے کی جلن کو بھی دور کرتا ہے۔ اس کے بیجوں کا چہرے پہ اگر لیپ کر دیا جائے تو چہرے کی چمک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی قبض ہو، خربوزہ کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ اس میں خربوزے کے زیادہ استعمال سے پیٹ اور آنتیں جو ہے کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اگر بہت زیادہ استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ قبض کو دور کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ تحلیل کرتا ہے جسم کو، تو اس وجہ سے یہ وزن کم کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تو آنتوں کے اندر، پیٹ کے اندر، معدے کے اندر اور بڑی آنت اور چھوٹی آنت کے اندر جب اس کی تحلیل ہونے کی یعنی اس کی جو قوت ہے اس کو یہ بڑھا دیتا ہے، اس میں تحریک پیدا کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے کمزور ہونے کا بھی خدشہ ہے کہ بہت زیادہ اگر ایکسٹرا آرڈینری خربوزے کھائے جائیں تو۔ ہیضے کے دنوں میں زیادہ کھانے سے، بہت زیادہ کھانے سے پھر ہیضہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ گرم مزاج والے جو ہیں لوگ ہیں جن کا مزاج آلریڈی بہت زیادہ گرم رہتا ہے، ان کے لیے یہ بہت زیادہ استعمال فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ آنکھیں دکھنی شروع ہو جاتی ہیں، گلا ان کا پک سکتا ہے، اس کے علاوہ ان کے لیے کچھ جو ہے وہ نقصان پیدا کر سکتا ہے۔ کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے فوری بعد پہ خربوزہ نہیں کھانا چاہیے۔ خربوزہ کھانے کا جو اصل وقت ہے یا درست اس کا وقت ہے وہ دونوں کھانوں کے درمیان کا وقت ہے کہ دو کھانوں کے درمیان میں اسے کھایا جائے۔ امید ہے کہ یہ آج کی جو آپ کے ساتھ ہم نے خربوزے کے حوالے سے، سویٹ میلن کے حوالے سے اس کے کچھ فائدہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، آپ کو یہ فائدہ دیں گے انشاءاللہ، اور آپ اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک شیئر کریں گے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ملیں گے بہت جلد ایک اور بہترین انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔